عبادتیں بھی ادا کی جا رہی ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، خانہ کعبہ کی طواف بھی ہو رہی ہے، بیت المقدس کے اندر بھی باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، لاکھوں کے حساب سے قربانی کے جانور بھی کٹے اور کٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک قوم کے حیثیت سے زوال پذیر ہیں۔ دن بدن وہ زوال کا سفر کر رہا ہے، دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی اس زوال کے وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ کوئی بھی مسلمان تنہائی میں بیٹھ کر جب خود سوچتا ہے کہ آج بھی ہماری مملکت کے اور ہمارے حکمرانوں کے فیصلے اغیار کرتے ہیں، دشمن کرتے ہیں، کافر کرتے ہیں، وہ جب چاہیں جس ملک کے مسلمانوں پر پابندی لگانا چاہیں تو لگا لیں، وہ جب چاہیں ان کے کسی مذہبی رہنما کو مانگے تو حوالہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قوم کے بیٹیاں دشمن کے زیر قبضہ اور ان کے ظلم اور ستم کا شکار ہے۔ تو یہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کے موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کافر آپ کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک بوکا قرمے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر، اس وقت ہم تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہوں گے، ہماری افرادی قوت کم ہوگی، اس لیے کافر ہمیں لذیذ کھانا سمجھ کر کھا جائے گا اور ختم کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، افرادی قوت کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان دو بیماریوں کی وجہ سے تمہارا جو دشمن پر رعب ہے، تمہارا جو عروج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا ان میں سے ایک بیماری دنیا کو پسند کرنا، دنیا کو اپنی منزل اور مقصود سمجھ لینا، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ موت کو ناپسند کرنا اور موت سے ڈرنا۔ فرمایا ان دو خامیوں کی وجہ سے تمہاری حالت یہ ہو جائے گی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ چیدہ وہ اسباب ذکر کر سکوں جس کی وجہ سے آج مسلمان من حیث القوم، قوم کے حیثیت سے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور عروج کا سفر، ترقی کا سفر وہ رک چکا ہے۔ اس کے لیے پہلا اور سب سے بنیادی سبب کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے عملاً اعراض کر لیا ہے۔ اپنے عمل کے اعتبار سے ہم لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور مطلب سے روگردانی کر رہے ہیں، اس سے ہم اس کی طرف ہم نے پیٹھ پھیر لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جبین اللہ نے دی ہے تو اللہ کے سامنے جھکیں، جسم اللہ نے دیا ہے تو اس جسم پر قانون بھی اس احکم الحاکمین کا لاگو ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرح نہ کسی کی ذات ہے، نہ اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفت ہے۔ ہم نے اللہ کے صفات نبیوں کو دے دیے، ہم نے اللہ کے صفات
اللہ کے वलियों को दे दिए, हमने अल्लाह की सिफात वो बेजान चीज़ों को दे दिए। समझते तो हैं हम कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, जबकि हकीकत में हम एक अल्लाह को मानने वाले नहीं, बल्कि हमें कोई बड़ी दरख्त नज़र आए तो हम उस दरख्त को भी माबूद समझते हैं, हम उनके सामने झुक जाते हैं। कोई बड़ी पत्थर चट्टान नज़र आए, हम उसे माबूद समझकर उसके सामने झुकने लगते हैं। इंसानों में कोई इंसान हमें बड़ा नज़र आए, हम उसके सामने झुकना शुरू कर लेते हैं। हमें दुनिया बड़ी नज़र आई तो हम दुनिया और माल के सामने झुकने लगे। हमारे दिलों में तवहुमात पैदा हुए, ये चीज़ मुझे नुकसान देगी, ये मुझे नुकसान देगी, ये मुझे फ़ायदा देगी, फ़लाँ मुझे फ़ायदा देगा। इस तरह के वहम हमने अपने दिलों में बिठा लिए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह पाक की यकताई और अल्लाह पाक की वहदानियत पर जो मुसलमान का ईमान था वो या तो कमज़ोर हुआ और या ख़त्म हुआ। तो मुसलमानों की कौम के हैसियत से ज़वाल की बुनियाद कि हम अल्लाह वाले नहीं रहे, हम एक अल्लाह को मानने वाले नहीं रहे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी हैं कि आदम का बेटा मुझे गाली देता है, जबकि आदम के बेटे को मुझे गाली देना मुनासिब नहीं था। आदम का बेटा मुझे जुठलाता है, जबकि आदम के बेटे को मुझ रब्बुल आलमीन को जुठलाना मुनासिब नहीं था। सहाबा किराम के दिल मेरे और आपके दिल की तरह नहीं थे, सहाबा किराम का ईमान मेरे और आपके ईमान की तरह नहीं था। वो तो ईमान के मुजस्समे हैं, वो तो ईमान के मिसाल हैं। कपकपी तारी हो गई, चेहरे जर्द हो गए, हालत बदल गई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह का बंदा अल्लाह को गाली दे सकता है? कोई आदमी अपने बाप को गाली नहीं दे सकता, अपनी माँ को गाली नहीं दे सकता है। मुहज़्ज़ब आदमी अपने से बड़े आदमी को गाली नहीं दे सकता है। तहज़ीब याफ्ता आदमी अपने मुकाबिल, अपने हम असर, अपने हम उम्र को गाली नहीं दे सकता है। मुसलमान बदज़ुबान होता ही नहीं है। ये कैसा इंसान है, ये कैसा आदम का बेटा है जो रब को गाली देता है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब, सहाबा किराम को ताज्जुब हो रहा है, आपको भी हैरानगी हो रही है, लेकिन जब आदम का बेटा कहता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को अपने बेटियां बनाई हैं, हज़रत उज़ैर को अपना बेटा बनाया है, हज़रत ईसा को अपना बेटा बना लिया है, तो ये आदम का बेटा मुझे गाली दे रहा होता है। ये आदम के बेटे की तरफ से, इंसान की तरफ से गाली है जो मुझे दी जा रही है। फरमाया, इंसान का बेटा, आदम का बेटा मुझे जुठलाता है। कैसे जुठलाता है? ये समझता है ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है, मरूंगा उसके बाद रब मुझे ज़िंदा नहीं करेगा, मुझे दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी, मेरे लिए न कब्र है न हशर है, कुछ भी नहीं है, दुनिया है, दुनिया की ज़िंदगी से गुजर गया तो गुजर गया। फरमाया, ये आदम का बेटा मुझ रब्बुल आलमीन को जुटला रहा होता है। तो अल्लाह के साथ किस ज़ात में, सिफत में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मुझे गाली देना है, मेरे हक में गुस्ताखी है ये। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, आदम का बेटा कत्ल करता है, जिना करता है, डाका डालता है, लूट मार करता है, चोरी करता है, मेरे पास आता है बग़ैर तौबा किए, सज़ा देता हूँ, चाहूँ तो अपनी रहमो करम से माफ़ कर लेता हूँ, किसी ना किसी दिन तो जन्नत में दाखिल ही कर लेता हूँ। लेकिन आदम का बेटा अगर शिर्क करता हुआ मेरे पास आए, मुझे अपनी जलाल की कसम, मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
کہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ پاک نے اس پر جنت حرام کر دی، اب یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کو جس طرح ماننا ہے، اللہ کی وحدانیت کو جس طرح ماننا ہے، اللہ پاک کی کبریائی پر جس طرح ایمان رکھنا ہے، ہم اس طرح کا ایمان رکھ پانے والے نہیں رہے تو ہم زوال کی طرف چلے گئے۔ دوسری بنیادی سبب کہ مسلمان اپنی قوم کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے مالدار ہو کر بھی، صاحب مملکت ہو کر بھی کمزور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان نے قرآن اور پیارے پیغمبر کے طریقے سے روگردانی اختیار کر لی۔ آج ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں تلاوت کے حد تک۔ ہم میں سب سے زیادہ زاہد، تقوادار وہ انسان کہلاتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر قرآن پاک کے 100 حصے ہیں حقوق کے تو اس کا تلاوت 100 میں سے ایک حصہ ہے۔ 99 حصے حقوق تو قرآن پاک کے علاوہ اور بھی ہیں، اور قرآن پاک کا بنیادی حق قرآن پاک کے احکامات پر عمل ہے۔ آج نہ میری زندگی میں نہ آپ کی زندگی میں قرآن کے احکامات موجود ہیں، نہ میرے گھر میں قرآن کے احکامات موجود، نہ آپ کے گھر میں قرآن پاک کے احکامات موجود، نہ میری زندگی میں پیغمبر کی زندگی اور سیرت موجود، نہ آپ کی زندگی میں پیغمبر کی سیرت اور زندگی موجود۔ آج ہم اپنے قبائلی رسموں کے پیچھے چل رہے ہیں، خاندان کے پیچھے چل رہے ہیں، معاشرے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو بھی بلا لیا اور پیارے پیغمبر کے سنت اور طریقے کو بھی ہم بھول چکے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا لن تضلوا، کبھی بھی میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ کب؟ فرمایا جب تک کہ وہ 2 چیزوں پر عمل کرتی رہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا، گنبد خضرا میں جا کر سوئے اور آرام فرما رہے ہیں، لیکن امت نے ان 2 چیزوں کو چھوڑا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمسکوا بہا، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ کتنے مضبوطی سے؟ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، ان 2 چیزوں کو دھاڑوں کے دانتوں سے پکڑنا شروع کر لو۔ سامنے والے دانتوں میں کوئی چیز پکڑیں، کوئی آدمی کھینچے، ہو سکتا ہے چھوٹ جائے، لیکن دھاڑوں کے اندر پکڑی ہوئی چیز مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان 2 چیزوں کو دھاڑوں کے اندر مضبوطی سے پکڑو۔ فرمایا ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اس کے رسول کی سنت اور اس رسول کا طریقہ۔ اب نہ ہمارے ہاں قرآن پاک کے احکامات رہے اور نہ سنت رسول۔ بطور مثال عرض کر دوں قرآن پاک کے احکامات کیسے نہیں رہے۔ قرآن پاک نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورہ نساء۔ حکم یہ ہے کہ جن سے کسی عورت کا نکاح کسی وقت ہو سکتا ہے، یہ عورت اس مرد سے پردہ کرے۔ اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی سورہ نور، پوری سورت میں یہی احکام۔ اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی سورہ احزاب، یہی حکم سورت نازل فرمائی۔ کل عید کے دن، آج عید کے دن کتنے نامحرم میرے گھر آئے اور کتنے نامحرم کے گھر میں گیا، اور بہانہ کیا تھا؟ عید کی مبارکباد تو دینی ہے، عید کا سلام تو کرنا ہے۔ کتنے سارے لوگوں سے ہم ناراض ہوئے کہ جی گھر پر گیا اور ان کے بچوں نے تو بخیرالے نہیں بولا، انہوں نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کہا۔ یار یہ لوگ تو مالدار ہو گئے، یہ تو بڑے ہو گئے، یہ تو پردہ کرنے لگ گئی۔ کتنے ساروں سے ہمارا شکوہ پیدا ہوا، اور بنیادی وجہ ہم قرآن پاک کے احکامات سے دور ہو گئے۔ جبکہ اللہ کے نبی، صحابی آ کر سوال کرتا ہے اللہ کے محبوب گھر میں میں ہوں
میرا بھائی ہے، میری بیوی ہے، کیا میری بیوی میرے بھائی سے بھی پردہ کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر، گھر میں اور میرے اس بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تیری بیوی اپنے دیور سے، تمہارے بھائی سے پردہ کریں۔ صحابی کو حیرانگی ہو رہی ہے، تیسری دفعہ پھر سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحم و الموت، فرمایا یہی دیور تو موت ہے، یہی دیور جو تمہارا بھائی ہے یہی تو موت ہے۔ تو جب اس حد تک اللہ کے رسول نے اور اللہ کے قرآن نے ہمیں پابند کیا، وہ احکامات کہاں چلے گئے؟ زوال تو آنا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کے احکامات پر بھی عمل کر رہے ہوں گے، پیارے پیغمبر کے سنت پر بھی عمل کر رہے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے قرآن اور حدیث کو اور سنت کو اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے زوال کا سفر شروع کیا۔ اور نقصان کیا ہوا؟ سب سے بڑا نقصان، جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، جب ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سیرت اور طریقے کو چھوڑا، ہم مغرب کے غلام ہو گئے۔ ہمارے پاس اپنی تہذیب نہیں رہی، ہمارے پاس اپنا تمدن نہیں رہا، ہمارے پاس اپنا تشخص نہیں رہا، ہمارے پاس اپنا طریقہ نہیں رہا، اور مغرب نے ہمیں ننگا کر دیا۔ اس لیے کہ مغرب میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو سورج جا کر مغرب میں کبھی بھی غروب نہ ہوتا۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آیا، اگر مغرب کی طرف جانے میں، مغرب کے تقلید میں، مغرب کے اقتداء میں اگر کوئی بلائی ہوتی تو سورج جا کر وہاں غروب نہ ہوتا بلکہ چمک رہا ہوتا، لیکن ان کی بے حیائی سے سورج بھی شرما کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، مغربیت کو اپنایا، اور مغربیت نے سب سے پہلا کام ہمارے مردوں کو بھی ننگا کیا، ہمارے عورتوں کو بھی ننگا کیا، ہمیں بے لباس کر دیا۔ اتنا بڑا ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ہمیں اتنے بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر کے سیرت کو چھوڑ دیا۔ ورنہ دیکھیے اپنے ماحول کو، 50 سال پہلے، 30 سال پہلے اور آج کا ماحول کتنا بڑا فرق ہے۔ مجھے غم اس کا نہیں ہے کہ آج کا ماحول کیا ہے، مجھے غم اس کا ہے کہ میری آئندہ نسل کو کون سا ماحول ملے گا۔ آج ہمارے بڑے رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ایک چھوٹے گمراہ ہو گئے، ہم تو ایسے نہیں تھے۔ کل ہم رو رہے ہوں گے کہ ہمارے چھوٹے کس ڈگر پر جا کر کھڑے ہو گئے، ہمارا جوان کس ڈگر پر جا کر کھڑا ہوا، اور اس وجہ سے لوگ اپنی اولاد سے، اپنی نسلوں سے بیزار ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا تو ہم مغرب کے غلام ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی نقصان۔ دوسرا نقصان، جب ہم اللہ کے کلام پر عمل کرنے والے تھے، پیارے پیغمبر کے سنت پر عمل کرنے والے تھے، اسلام کی خلافت کا جھنڈا لہرا رہا تھا، دنیا کے اندر خلافت موجود تھی۔ پیارے پیغمبر نے جو نظام حکومت عطا کیا تھا وہ نظام حکومت دنیا میں موجود تھا، اور اس نظام حکومت کی برکت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس بیت المال کا ذمہ دار آ کر کہتا ہے کہ جس سال پورا ہو چکا ہے، زکوٰۃ کا مال آیا ہے، کیا کریں؟ فرمایا دیکھ لو، جتنے بیوہ ہیں ان میں تقسیم کر لو، جتنے یتیم ہیں ان میں تقسیم کر لو۔ اہلکار نکلے، ایک بیوہ کے پاس، تمہارا شوہر فوت ہوا ہے، تمہیں کتنے پیسے چاہیے دے دیں تمہارے اخراجات؟ وہ کہتی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری تیسری ہزاروں بیواؤں کے پاس اہلکار گئی، انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
یتیموں کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ شہر شہر آوازیں لگوائی گئی، بھائی اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہ آئے اور بیت المال سے زکوٰۃ لے لیں۔ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا، اور اب میرے اور آپ کے معاشرے میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں رہا۔ معاشرہ اس ڈگر تک پہنچا، اور وہاں جب اسلام کا نظام تھا، جب خلافت تھی، یہ میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا، ورنہ میں مثال حضرت ابو بکر کا بھی دے سکتا تھا، میں حضرت عمر ابن الخطاب کا بھی دے سکتا تھا، میں عثمان ابن عفان کا بھی دے سکتا تھا، میں علی ابن ابی طالب کی مثال بھی دے سکتا تھا، میں امیر معاویہ بن سفیان کا مثال بھی دے سکتا تھا، لیکن تم کہو گے کہ یہ تو صحابہ تھے، یہ تو پیغمبر کی تربیت یافتہ تھے، ان کو تو کرنی ایسی حکومت تھی۔ اس لیے میں نے مثال پیش کی ہے عمر ابن عبدالعزیز کی، جو صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن ان کا دور جب اسلامی تھا، امن اپنی جگہ، لیکن ہم معاشی اعتبار سے اتنے مستحکم اور اتنے مضبوط تھے۔ آج میری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری معاشیت کی کمزوری ہے کہ معاشی لحاظ سے مسلمان آج کافروں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ آج ہمارا ملک اس حد تک پہنچا کہ ہم قرض بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرض دو گے تو ہم واپس کیسے کریں گے؟ خیرات دے دو، خیرات دے دو، خیرات۔ اور وہ خیرات بانٹنا چاہتا ہے، کوئی خیرات لینے والا نہیں ہے۔ چلو اس سے بات کا زمانہ ہے، حجاج ابن یوسف کا دور ہے، تاریخ کہتا ہے اظلم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا ظالم وہ حجاج ابن یوسف گزرا ہے۔ لیکن سندھ کی اس دھرتی نے، یہاں کی ایک عورت نے جب اپنی فریاد اس کے پاس بھیجی، رات کو قاصد پہنچا ہے، حجاج ابن یوسف کو پیغام دیا ہے، پوری رات حجاج ابن یوسف سویا نہیں ہے، چکر لگاتا رہا ہے کہ راجہ داہر کی اتنی ہمت کہ اس نے ایک مسلمان عورت کو قید کر لیا۔ ایک بنیہ کی یہ ہمت، ایک ہندو کی یہ ہمت کہ وہ ایک مسلمان عورت کو قید کر رہا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ صبح کیا کب ہوگی۔ صبح ہوئی، بہت سارے جرنیل آئے، لیکن اس نے سوچا کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتا ہوں۔ خادم کو کہا میرے بھتیجے قاسم کو بلاؤ، محمد کو بلاؤ، اس لیے کہ حجاج کا دوسرا بھائی ہے قاسم، اس کا بیٹا ہے محمد۔ وہ آیا، 17 سال اس کی عمر ہے، فرمانے لگے بیٹے سندھ میں جا کر ایک بیٹی کو، ایک بہن کو چھڑانا ہے، جانا مجھ دونوں میں سے کسی ایک نے ہے، یا تم لشکر کی کمان کر کے جاؤ گے یا میں لشکر کی کمان کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ اس دھرتی سے، وہاں سے، ساحل سے اس نے مجھے پکارا ہے، خط بھیجا ہے اس نے۔ محمد ابن قاسم کہنے لگے چچا میں تیار ہوں۔ فرمانے لگے تیری عمر کم ہے، عرض کرنے لگا اگرچہ عمر کم ہے لیکن جذبہ جوان ہے، غیرت اور حمیت موجود ہیں۔ محمد ابن قاسم وہاں سے لشکر لے کر آیا، 17 سال کا جوان، کمان کرتا ہوا اس نے سندھ کو فتح کیا اور باب الاسلام بنایا۔ اس خطے میں اسلام داخل ہوا، سندھ کے ذریعے سے داخل ہوا ہے۔ تو جب اسلامی خلافت اور حکومت تھی، دنیا کے کسی کونے میں کسی مظلوم مسلمان نے اپنی ظلم کے لیے اگر مسلمانوں کے سربراہ کو پکارا ہے تو اس نے ظالم کے پنجے مروڑ کے رکھ دیے۔ اور آج عید کا دن ہے، لیکن اور مسلمان نہیں، 22 کروڑ صرف پاکستان کے مسلمان ان کا شرم سے جھکا ہوا ہے
کہ ان کے بہن عافیہ آج بھی دشمن کے قید میں ہیں، اور کن حالات سے گزری ہیں وہ حالات نہ سننے کے قابل ہیں نہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں معمولی سے حمیت اور غیرت رکھنے والا مسلمان بھی عید کے دن ایک ذرے کا خوشی محسوس نہیں کر سکے گا جب اس کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ میری بہن دشمن کے قبضے میں ہے۔ ہم زوال کا سفر کرتے ہوئے یہاں تک کیوں پہنچے اور ہماری خلافتیں اور حکومتیں کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور اس کے مبارک طریقوں کو چھوڑا۔ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا ہے تو انفرادی لحاظ سے بھی ہم ذلیل ہوئے ہیں، فرد کے لحاظ سے بھی ذلیل ہوئے ہیں۔ قوم کے لحاظ سے تو ہم تھے ہی ذلیل، لیکن فرد کے لحاظ سے بھی ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ اب ہمارے زوال کے اور اسباب کیا ہیں؟ کاش وقت ہوتا تو مکمل کر لیتا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، زندگی رہی تو آئندہ نشست میں اس کا بقیہ حصہ، اگرچہ ہمارے زوال کے اسباب بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے انتخاب کر لیا تھا 6-7 کا، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ صرف 2 باتیں عرض کر دی گئی کہ اللہ پاک کی وحدانیت پر میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہوا تو زوال کا سفر شروع ہوا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے قرآن کو چھوڑا اور سنت رسول کو چھوڑا تو زوال کا سفر شروع ہوا۔ باقی اسباب کیا ہے آئندہ نشست میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔